الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں جو بات اللہ رب العزت کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ، رشتہ داریوں کو قطع کرو، یعنی تعلقات رشتہ داریوں کو نہ نبھاؤ. تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت. تو کس قدر شدید اللہ تعالیٰ کی وعید ہے رشتہ داریوں کو قطع کرنے پر. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اور صرف یہی دو آیتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام لے لے کر تم اللہ کے واسطے دے کر لوگوں سے اپنے کام کراتے ہو. اسی طرح فرمایا کہ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. والارحام، یعنی رحم اور رشتہ داری کو قائم کرو، توڑو نہیں، جوڑ کے رکھو آپس میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا تو یہ جو رشتہ داری ہے، قرابت داری، صلہ رحمی، یہ کھڑی ہو گئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی. اب کس طرح سے کھڑی ہوئی؟ کیونکہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کا کوئی جسم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان چیزوں کو جن کا کوئی جسم نہیں ہوتا، وجود نہیں ہوتا، عالم آخرت میں وجود عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال جو بھی، یعنی اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوا، لیکن اس کی کیفیت کو ہم صحیح طریقے پر بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یا اللہ، اس موقع پر میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ لوگ میرے حقوق ادا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں اپنے بندوں میں کہ جو رشتہ داری کا حق ادا نہ کرے، صلہ رحمی نہ کرے، تو میں بھی اس کا حق ادا نہیں کروں گا. جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو میں بھی ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا، اور جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داری کو قائم رکھے، تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھوں گا. تو رشتہ داری نے کہا، صلہ رحمی نے کہا کہ یا اللہ، میں اس پر راضی ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی جس کو میں نے خلاصے کے طور پر بیان کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اندازہ لگا لیجئے کہ اگر رشتہ داری کو قطع کرتا ہے، رشتہ داری کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اللہ کی لعنت ہے اس پر. اور اللہ کی لعنت کا مطلب سیدھا سیدھا سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان دور. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو نہیں نبھاتے،
ان کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھے ان کو ادا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان باتوں کو بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی طرف نگاہ کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ جو کمی کوتاہیاں آج ہم میں ہو رہی ان کمی کوتاہیوں کو ہم دور کرنے والے بنیں۔ سارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر ٹوٹ کر برسیں۔ اللہ کی رحمتیں کیسے ٹوٹ کر برسیں گی؟ ہم رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم ادا نہیں کرتے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان سے قطع تعلقی اور قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، تو اندازہ لگائیے کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہاں البتہ ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے، اور انہوں نے یہ بات باقاعدہ کہہ رکھی ہے کہ صاحب بعض جیسے خواتین ہیں، یعنی بعض خطوط کے ذریعے مجھے پتہ چلتا ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے لوگ ہیں کہ وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، اور دین پر چلنے کی وجہ سے بعض ایسی تقریبات میں جہاں اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، مثلا مکس گیدرنگ ہے، گانے بجانے ہیں، اور وہ وہاں شریک نہیں ہونا چاہتے، وہ مرد ہو یا عورتیں، یا غیر محرموں سے عورتیں پردہ کرنا چاہتی ہیں، تو بعض ان کے عزیز و اقارب حتیٰ کہ ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری وجہ سے پورے رشتہ دار ہم سے کٹ گئے، یہ تو حقوق العباد میں سے ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ حقوق العباد کیا اس کا نام ہے کہ اپنی شکلیں عورتیں جو ہیں وہ نامحرموں کو دکھاتی پھریں تو حق ادا ہوگا؟ نہیں، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کو اختیار کرنا چاہے تو ہم اس پر قدغن لگاتے ہیں، اس پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ صاحب تم نے تو رشتہ داری ختم کر دی، تمہاری وجہ سے تو ہم مل کے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ ہماری عقل ماری گئی۔ ایک بات خوب سمجھ لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے معصیت خالق کی، جب معصیت ہو رہی ہو تو اس وقت تک حقوق کی ادائیگی کہلائے گی جب تک کہ اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو وہ حق کی ادائیگی۔ لیکن اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہ کرو اور ماں باپ کہہ رہے ہیں ایسا کرو، اب ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے، تو اس بات کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ماں باپ کی توہین کرو یا ان کی بے ادبی کرو یا ان کی بے احترامی کرو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سامنے آتی ہو کہ ایک حکم اللہ رب العزت کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے، دوسری طرف والدین کو حکم دے رہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ کس کا حکم مانیں گے بتائیے؟ اور کس کا ماننا چاہیے؟ کیا والدین اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، نبی کے امتی نہیں ہیں، اور ہم اللہ کے بندے اور نبی کے امتی نہیں ہیں؟ تو ہمیں دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات مانیں۔ البتہ ایسی صورت سے بچیے کہ جس سے ان کی بے ادبی لازم آئے، خاموشی اختیار کیجیے اور ان کو جواب مت دیجیے، البتہ کیجیے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تقاضا ہو، لیکن اپنا ظاہری عمل ایسا مت کیجیے کہ جس سے والدین یہ سمجھیں کہ صاحب یہ بڑا بے ادب ہو گیا اور بہت ہی بد زبان ہو گیا ہے یا ہمارے ساتھ ہی بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں دونوں باتوں کے، اللہ اور رسول کے حکموں کی بھی فرما برداری کرنی ہے اور والدین کا جو مرتبہ ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسی بات نہیں کہنی کہ جس سے وہ مشتعل ہوں، ناراض ہوں یا اس کا کوئی غلط مطلب لیں۔ ابھی خاتون نے مجھے خط لکھا، اس میں یہی بات لکھی کہ میں پہلی عورت ہوں غالباً اپنے خاندان میں جس نے شرعی پردہ کیا ہے۔ شرعی پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے پردہ ہے ان سے وہ پردہ کرتی ہیں، اب وہ چاہے بہنوئی ہو، ہمارے ہاں بہنوئیوں سے پردہ نہیں، اسی طریقے سے چچزاد بھائی سے پردہ نہیں، ماموزاد بھائی سے پردہ نہیں، اور بہت سے ہمزاد ہیں جن سے پردے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نام ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہو کبھی بھی کسی بھی وقت،
ان سے پردہ. شرعی اصول یہ ہے کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا زندگی میں کبھی بھی نہیں, تو وہ ہمارے محرم ہیں, ان سے پردہ نہیں. لیکن جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو, فی الحال نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں ہو سکتا ہے, تو ان سے وہ نامحرم کہلائیں گے, ان سے پردہ ہے. مثلا یہ کہ بہنوئی ہے, لازم بات ہے کہ ابھی تو بہن اس کے نکاح میں ہے, تو دوسرا نکاح اس کے لیے جائز نہیں ہے دوسری بہن سے. لیکن خدا نہ کرے اگر وہ اس بہن کو طلاق دے دے یا بہن مر جائے, تو بتائیے وہ جو بہنوئی اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ عدت گزرنے کے بعد یہ نکاح کر سکتی ہے. لہذا یہ نامحرم ہوگا, محرم نہیں. بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں, بار بار یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں, کہی جاتی ہیں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بیان میں کئی مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ خدا نہ کرے اگر کسی محرم رشتہ دار سے اپنی عزت و عفت خطرے میں پڑ جائے, یعنی خطرہ ہو اس کی طرف سے, تو ایسی صورت میں اس سے بھی پردہ ہے, اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. اب باپ سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے محترم, لیکن بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں. اگر خدا نہ کرے کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ اس کی نیت خراب ہو اور بچی یہ سمجھے کہ اس کی نظریں اچھی نہیں ہیں, اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی, وہ خوب پہچانتی ہیں کس کی نظر اچھی ہے اور کس کی نظر اچھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس سے بھی پردہ کرنا لازمی ہوگا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اس سے بڑھ کر محترم رشتہ تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن شریعت اس صورت میں جبکہ اس کی عفت کو, عزت کو خطرہ لاحق ہو, اس سے بھی کہتی پردہ کرو. تو بہنوئی ہے, یا اسی طریقے سے چچا زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, یہ جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے رشتہ ہے, تعلق ہے, ضرورتاً پردے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. کوئی ضرورت ہو, کوئی چیز دینی ہو تو دے سکتی ہے, اور اگر اس نے گھر میں کوئی چیز دینی ہے تو ان سے لے بھی سکتی ہے. ضرورتاً پردے میں رہتے ہوئے بات بھی کی جا سکتی ہے, اگر کوئی ضرورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ پردہ اپنی جگہ پر, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس خاتون نے مجھے لکھا کہ اب میرے لیے مسئلہ ہو گیا کہ میرے والدین کہتے ہیں میں تمہاری وجہ سے جو ہے وہ قطع تعلقی ہو گئی سب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ حقوق العباد میں سے ہے, لہذا تم جو ہے وہ غلط کر رہی ہو. حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. میں نے کہا بھائی یہ حقوق العباد نہیں ہے کہ نامحرم کے سامنے آئے, یہ کون سا حق ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا شریعت نے کہ نامحرم کے سامنے کوئی عورت آئی, یہ کون سا حق عبد میں سے نہیں. تو یاد رکھیے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہاں پھر حق العبد کی بات نہیں ہے. دیکھنا ہی چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں. البتہ ہمیں کسی کی توہین نہیں کرنی, کسی کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنی, چاہے وہ چچزاد بھائی ہو, ماموزاد بھائی ہو, یا پھوپھی زاد ہو, یا بہنوں ہو, جو بھی ہو. ادب اور احترام اپنی جگہ پر ہے, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا کسی بھی صورت میں. اور جو رشتہ داریاں ہیں ان سے وہ تعلقات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جہاں پردے کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر. تو بہرحال یہاں یہ بہت بڑی وہ ہوتی ہے کہ جب حقوق العباد میں سے یہاں پر کئی بچے میرے پاس آتے ہیں, الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے یعنی ابتداءً کہا, اب بھی بعض اوقات بعض صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ مثلا والد والدہ یہ کہتی بھی داڑھی کٹا لو, وہ کہتی باپ کی بات ماننا فرض ہے, ماں کی بات ماننا فرض. دیکھیے یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے, یہاں اللہ اور رسول کا حکم ٹکرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے بہترین اسوہ حسنہ, سب سے بہترین شکل و صورت, سب سے پہلے سب جو کس کا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے لیے یہ ہے کہ آپ کی تقلید کرو. اور ایک جگہ فرمائیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, میری اتباع کرو. اب اتباع کس چیز میں کس کا نام ہے بھائی, یہ بات سوچ لیا. فاتبعونی, میری اتباع کرو. اتباع تو تبھی ہوگی جب کامل درجے کی ہو. تو اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھے بھی حکم کیا ہے. تو اگر ماں باپ ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے قرآن مجید نے ایک اور بات کہی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر ماں باپ تجھے ایسی چیز کا حکم کریں, مثلا شرک کا کہیں کہ شرک کر لو, فَلَا تُطِعْهُمَا, پھر ان کی اطاعت نہیں ہے.
صاف قرآن مجید میں سورہ لقمان اٹھا کے دیکھ لیجئے، دوسرے رکوع میں یہ پڑھ لیجئے آپ. اگر وہ کوشش کریں، تمہیں جبر کریں، مجبور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب مسلمان ہو گئے، ان کی ماں کو ان سے بڑی محبت تھی، یقیناً بیٹے کو بھی محبت ہوگی ماں سے بہت زیادہ. ماں نے کہا کہ اگر تو نے اسلام قبول نہیں چھوڑا تو نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، اور نہ ہی جوئیں نکلواؤں گی، یعنی سب چیزوں کا بائیکاٹ، اسلام چھوڑ دے. اب انہیں بھی اپنی والدہ سے محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے اس طرح سے کہا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ بھوک لگے گی تو کھا لے گی، دھوپ لگے گی تو سائے میں بیٹھ جائے گی، جوئیں تنگ کرے گی تو خود ہی نکلوا لے گی، یعنی اس معاملے میں ماننے کی ضرورت نہیں. تو ماننے کی بات جہاں ہے ضرور مانیے، وہاں بے ادبی بے احترامی تو کسی حال میں بھی جائز نہیں. شرعی حکم تو یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ کو یا باپ کو شراب کی لت ہے یا وہ مسلمان نہیں کافر ہے، تب بھی ان کی بے ادبی بھی جائز نہیں، بلکہ بقدر ضرورت کے جس سے ان کی زندگی قائم رہے، انہیں اگر وہ خراب چیز فراہم بھی کرنی پڑے تو بھی فراہم کرے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا رشتے کا تعلق تو اپنی جگہ پر، لیکن خود نہ کرے الٹے کام. البتہ ان کا ادب اور احترام، کسی وقت تک نہ کرے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں، یاد رکھیے شریعت کا دوسرا نام کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی. ہم جو شریعت کہتے ہیں، شریعت کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا دوسرا نام شریعت ہے. جہاں لڑائی جھگڑے دنگا فساد خاندان کی مقاطعت جو ہوتی ہے، قطر جو ہوتی ہے، اسے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حقوق ادا نہیں کرتے. اگر حقوق ادا کریں گے تو خاندان میں کبھی توڑ پیدا نہیں ہوگا. لیکن حقوق ادا کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ بعض لوگ جیسے سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کا خیال رکھیں، اپنے رشتے داروں کا خیال کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کی پریشانی اگر آپ دور کر سکتے ہوں تو پریشانی دور کر دیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت استطاعت دی ہے اس طریقے سے کریں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا نام اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام یہ شریعت. اب اگر اللہ کا حق تو ادا کر رہا ہے، بندوں کا نہیں کر رہا، تب بھی اس نے شریعت پر مکمل عمل نہیں کیا. اور بندوں کے تو حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اللہ کے حق ادا نہیں کر رہا، تب بھی شریعت پر نامکمل عمل کیا. البتہ اتنی سی بات یہ ہے کہ جو حقوق العباد پہ زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اپنا حق. لیکن لوگوں سے کیسے حقوق معاف کراؤ گے؟ ایک آدمی سے بعض اوقات کئی لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کس کا حق ہم نے مارا کھایا. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، رونے سے گڑ گڑانے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، ان کو قدرت ہے اپنے حقوق کی، اور اللہ تعالیٰ قادر اس پر بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ مقرر کیا ہے کہ بھئی اگر کسی کا حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، تو ادا کرو. ادا کرنے میں قدرت نہیں تو اس سے معافی مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دیں. تو بہرحال یہ کہ لمبی بحث ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا اس وقت، لیکن بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حقوق العباد تو ہم ادا کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے. یہ حقوق اللہ ہے، روزہ نہیں رکھ رہے، یا اللہ نے مال دیا زکوٰۃ نہیں دے رہے، یا ہم حج نہیں کر رہے. تو جو حقوق اللہ ہیں ان کو بھی ادا کیجئے، اور جو حقوق العباد ہے انہیں بھی ادا کیجئے، تبھی تو شریعت پر عمل ہوگا نا. ورنہ کسی ایک کا حق بھی اگر رہ جائے گا تو شریعت ہم نے ناقص عمل کیا ہم نے. اس لیے میرے عزیز وہ ضروری ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ویسے تو ہم سب رشتے دار ہیں آپس میں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بتائیے کوئی کہے گا کہ میں آدم کی اولاد نہیں ہوں؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں، لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور بعد میں اس کی جو ہے وہ ترقی یافتہ شکل انسان کی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بندر الگ سے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جتنے بھی جانور ہیں وہ سب اللہ نے الگ سے پیدا کیے ہیں. انسان اشرف المخلوق ہے، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں. تو اس اعتبار سے ہم سب بھائی ہیں.
تو اس لیے رشتہ داری تو ہماری بھی آپس میں ہے، اس لیے کہ ہم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المومنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اخوہ جو ہے اس بھائی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ایک ہو۔ اس لیے فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو۔ اس لیے میرا عزیز ہو، ایک تو یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سبھی بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، نسل سے تعلق رکھتا ہو، قوم سے تعلق رکھتا ہو، زبان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہم سب امت محمدیہ میں ہیں، اور جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم سب ایک تعلق میں جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے حقوق تو ہمارے بھی ایک دوسرے پر ہیں۔ اب شریعت نے حق بیان کیا، اگر بس میں سفر کر رہے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، جو برابر میں مسافر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کے بھی حق، ہمارا پڑوسی ہے اس کے بھی حق، والدین کے بھی حقوق، بیوی کے بھی حقوق، شوہر کے بھی حقوق، بھائیوں کے حقوق، چچاؤں کے حقوق، پھوپھیوں اور پھوپھاؤں کے حقوق، سب کے حقوق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو عام لوگ ہیں ان کے بھی حقوق شریعت نے رکھے، حتیٰ کہ اگر کوئی سفر میں ساتھ ہے، کچھ دیر ہی کا وہ ساتھی ہے، اس کو قرآن نے کہا والصاحب بالجنب، اس کا بھی حق ادا کرو۔ تو شریعت نے ہماری اتنی باریکیاں ہمیں اس سلسلے میں بتائی ہیں حقوق العباد کے سلسلے میں، تو یاد رکھو میرے بھائی، شریعت حقوق کی ادائیگی کا نام، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے طور پہ ادا کیجیے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کیجیے، تب ہم سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ اس نے شریعت پر عمل کیا۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پریشانی ہوگی۔ ہماری رشتہ داریوں کے معاملات جہاں تک ہیں، یاد رکھیے کہ عموماً جو لڑائیاں دنگے فساد ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جب حق ادا نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حق ادا بھی کر رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کم از کم یہ میرا شکریہ تو ادا کرے۔ اب انتظار میں ہوتا ہے اگر اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو اب جناب ایک ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو جی میں نے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو کہ میرا شکریہ ادا کر لیتا۔ تو بہرحال دونوں کا معاملہ، اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو آدمی حق ادا کر رہا ہے اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، اور جس کی وہ خدمت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اسے کم از کم کہے جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ویسے اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ جھگڑے ہوں گے نہیں۔ عام طور پر تھانے کچہریوں میں جو انسان کو جانا پڑتا ہے، تھانوں میں جانا پڑتا ہے، تو عام طور پر آپ نے دیکھا وراثت کے مسائل چل رہے ہیں، بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، میرے پاس بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، تو ان کو میں دارالفتہ میں بھیجتا ہوں مفتی صاحب کے پاس۔ عام طور پر آتے ہیں کہ صاحب وہ وراثت کا معاملہ ہے، بہن جو ہے وہ بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، حتیٰ کہ باپ مر گیا اب بیوہ قابض ہو گئی، بیوہ اپنے بچوں کے حق ادا نہیں کر رہی، ایسے ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسے جھگڑے، اور جس کو آپ سمجھانا شروع کر دیں وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے کہ لو بھائی یہ تو ہماری جائیداد تقسیم کرنے میں تلا ہوا ہے۔ یہ بھی معاملہ تھا۔ بہرحال آپ پھر بھی اپنے طریقے سے ان کو سمجھا دیں، بات مان جائیں ٹھیک ہے، ورنہ آپ لازمی بات آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اس کے بعد آپ الگ ہو گئے۔ وہ حق ادا کر دے گا تو انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو ہی مل جائے گا، نہیں کرے گا تو اس کے بعد چاہے آپ دوبارہ مت کہیے اس سے، لیکن ایک دفعہ انہیں محبت پیار سے سمجھا دیں کہ بھئی اس کا حق یہ ہے شریعت میں۔ بہت سارے لوگ لڑائی جھگڑے دنگے فساد، آج ماں سے ایک خاتون میری نظر میں ہے جن کی اولادیں ہیں، لیکن آج ان کی اولاد کا معاملہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر میں کہیں اور بھی رہ سکتے ہیں لیکن اس لیے نہیں رہتے کہ بھئی اس مکان پہ بیوہ قابض ہے، اگر ایک بھائی نے چھوڑ دیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پھر حصہ دوسرے بھائی کو دے دے گی ماں، اسی طرح دوسرا بھائی نے بھی قبضہ کر رکھا ہے ایک کمرے پہ اور وہ کمروں میں بند رہتے ہیں، دروازے بند رکھتے ہیں، یعنی نہ ماں سے کوئی تعلق، بس آئے سیدھے کمرے میں چلے گئے، وہیں سے واپس چلے گئے، کوئی مہمان آیا تو سیدھے کمرے میں اور پھر وہیں سے واپس، یعنی نہ ماں سے نہ کسی اور بھائیوں سے کوئی تعلق کسی سے۔ اس طرح کے معاملات ہیں صرف مال اور دولت کی خاطر، تو چونکہ حقوق ادا نہیں کر رہے اس لیے لڑائی جھگڑے اور فساد ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، مختلف چلتے رہتے، تو اس لیے میرے عزیز ہو، ایک تو یہ کریں کہ جو حق کسی کا ذمہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اس کو، اور ادا کرنے کے بعد شکریہ کا انتظار نہ کریں کہ جناب ہمیں بدلہ ملے گا یا ہمیں اس کو بدلے کے طور پہ کوئی چیز دے گا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، تو
تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ جب آدمی کو ہدیہ دے تو اس سے ہدیہ قبول کر لو، اور بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تم بھی اس کو ہدیہ دو کبھی. ایسا نہیں ہے کہ خالی لے کے رکھتے چلے جاؤ اور کبھی دینے کا نام ہی نہ لو. تو اسے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اس سے بہتر عطا فرماتے تھے، لیکن بدلے کے طور پہ نہیں. ہمارے ہاں جو معاملہ ہے نا وہ اور دوسری صورت ہے، جس کو نیوتا بھی کہتے ہیں، وہ حرام. کہ بھئی اس نے اگر 1000 روپے دیے تھے میں 2000 دینے پڑیں گے، اس نے 2 دیے تھے مجھے 4 دینے پڑیں گے. یہ جو ادلا بدلا یہ جائز نہیں. اور ہمارے یہاں باقاعدہ انتظار میں رہتے ہیں کہ صاحب ہم نے فلاں کی شادی میں اتنے دے دیے، یہ کتنے دیتا ہے. اگر اس نے نہیں دیے تو یہاں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع. ہم نے تو یہ دیا تھا، انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہمیں، ہمارا وقت آیا تو لڑکے بیٹھ گئے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر کسی لڑائی ہو جائے آپس میں تو کہتے ہیں لو جی ہم سے کھا لیا پی لیا لے کے، اور اپنا جب دینے کا وقت آیا تو ہم سے انہوں نے قطع تعلقی کر لیا، اب دینے کا وقت آیا تو ایسا کر لیا. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم انتظار میں نہ رہیں. ہوتا یہ ہمارے آج کل کے، اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ ہو رہی ہے اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ 5-10 ہزار روپے اپنے بھائی کو دے دوں، تو عورت فوراً کہے گی ابھی دینے کی کیا ضرورت ہے، ابھی شادی آ رہی ہے اس میں دے دینا. تو موقع ڈھونڈتے ہیں وہاں دینے کا. حالانکہ جب آدمی کا جی چاہے تو اس میں دیر نہ کرے، فوراً دے دے، اور بدلے کا انتظار نہ کرے کہ صاحب یہ بھی مجھے دے پلٹ کے. شکوہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی توقع رکھتا ہے، اسے توقع مت رکھیے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی. اور ایک اور چیز بھی یہاں پر سمجھیے کہ ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا. اگر آپ نے کسی کا حق ادا کیا ہے، اگر وہ شکریہ ادا نہ بھی کرے تو آپ انتظار میں مت رہیے، بلکہ اس کو ایک بزرگ نے لکھا کہ اگر وہ جزاک اللہ کہہ دے یا آپ کو کہہ دے کہ بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا، تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ کہ اس نے شکریہ کہہ دیا کہ اللہ کی نعمت حاصل ہو گئی. لیکن اگر وہ نہ کرے انتظار میں مت رہی. یہی سے جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے. تو بہرحال ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا نام شریعت ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے. بھائیوں کے، بہنوں کے، ماں باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، سب کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھی نہ بھولیں کہ اصل تو وہی ہے، اسی نے تو یہ سب حقوق رکھے ہیں. اگر ہم صرف اس بنا پر اللہ کا حق ادا کریں کہ اللہ نے سب کے حقوق رکھے ایک دوسرے پر، اگر اللہ تعالیٰ حقوق نہ رکھتے تو اللہ نے حق رکھا ہے. آج عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں، لیکن اگر اس زکوٰۃ کے بعد کسی نابینا کو دیکھتے ہیں، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں، کسی ایسے ننگے کو دیکھتے ہیں، کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں، پھر ایک ٹیڈی پیسہ جیب سے نکلتا کہ زکوٰۃ میں دے چکا ہوں. اور میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ بھی آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے. تو بہرحال بات تفصیلی ہے، لمبی ہے، اس لیے میں اس وقت اس میں نہیں جاتا. آئندہ چاہا تو انشاءاللہ اس کو مزید کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر گھر والوں سے آدمی بنا کر رکھے تو زیادہ اچھی بات ہے، ان سے بگاڑے نہیں. اور اگر کوئی بات وہ سختی کی کہہ بھی دیتے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جواب دینا کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے، خاموش رہیے. اور اگر کوئی بات وہ ایسی کہتے ہیں تو پھر معلوم کر لیجیے اہل علم سے، ان سے معلوم کرنے کے بعد پھر ان کو دین کا مسئلہ بتا دیجیے کہ یہ مسئلہ ہے، میں نے جو معلوم کیا ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی معلوم کر لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور آپ کے حقوق جو ہم پر ہے اے اللہ اسے بھی دل و جان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بطیب نفس ایک سب کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک ایک کے حق سے ہم سب دوش نہ ہو جائیں. اے اللہ جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمارے حقوق جو دوسروں کے ذمہ ہیں انہیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. ایک صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. ہمارے شفیق صاحب ہمارے نمازی ہیں مسجد کے، ان کی اہلیہ بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، عافیت کے معاملے فرمائے. اسی طرح ان کی ایک نواسی ہے، وہی بیمار ہے، دعا فرمائے. بچی ہے
اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفائے کامل عطا فرمائے۔ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی، عورتوں کی مغفرت فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔